حضرت مولانا نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ سیاست کو دین سے الگ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ مدرسہ اور سیاست میں تضاد ہے. مولانا نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ سیاست بھی دین کا ایک عظیم شعبہ ہے. اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ دین کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں سیاست ایک اہم شعبہ ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص جو دین کی ادنا سمجھ رکھتا ہو انکار نہیں کر سکتا. مجھ جیسے طالب علم جس کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری بسم اللہ کے گنبد میں، اس نے بھی سیاست کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے، اسلام اور سیاسی نظریات، اور اس کا ایک نسخہ مولانا کی خدمت میں بھی پیش کیا تھا. تو سیاست کے دین کا ایک حصہ، لازمی حصہ ہونا ایک مسلم بات ہے، اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ تقسیم کار کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تقسیم کار کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم سب کا مقصد تو ایک ہو لیکن ہمارے دائرہ کار مختلف ہوں. تو اس صورت میں دونوں کے تقاضوں میں بعض اوقات جو تضاد پیدا ہوتا ہے وہ تضاد نقصان پہنچا دیتا ہے. لہذا اگر ہم اپنے ہاں دارالعلوم کے اندر قواعد و ضوابط کے اندر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہاں طالب علم رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ممنوع ہے، تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سیاست کو دین سے خارج کرنے والی بات ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ اس لیے ہے تاکہ تقسیم کار کا اصول برقرار رہے. اور تقسیم کار کے اصول کے تحت جب ہم باہمی تعاون سے کام کریں گے، جب کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے تو کوئی تلوار اٹھاتا ہے، کوئی توپ داغتا ہے، کوئی ان کے لیے کھانا پکاتا ہے، کوئی ان کے لیے راحت و آرام کے انتظام کرتا ہے، یہ سب جہاد میں شریک ہے، لیکن چونکہ مقصد ایک ہے. لیکن تقسیم کار کے تحت مختلف فرائض مختلف افراد انجام دیتے ہیں. اس کے تحت ہماری گزارش یہ ہے کہ مدرسہ اور وفاق المدارس، اس کو نیری تعلیم اور تدریس کے ساتھ ہی اس کو مخصوص سمجھا جائے. اور اس کو اگر یہ صرف تعلیم و تدریس میں مشغول ہیں اور سیاسی سرگرمیوں کے اندر خود داخل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سیاست کو دین سے الگ